ایک بہن کا سچا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ایک زبردست واقعہ اور حقیقی معجزہ آپ کو سنانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، اور خاص کر میری ماؤں سے، میری بہنوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پر اس کو دیکھیں اور معجزہ کس وجہ سے ہوا ہے اس پر عمل کریں۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک بہنا کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں جو کہ حقیقی ہے۔ ایک بہنا کے سر پر بہت زیادہ قرض ہو گیا تھا، تقریباً 3.5 لاکھ کا، اور وہ دینے تھے ایک ہفتے میں۔ بیچاری ہاتھ پیر مارتی رہی، کبھی ادھر، کبھی اس سہیلی کی طرف، کبھی اس بھائی کی طرف، کبھی اس بہن کی طرف، لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ڈرامہ کیا جاتا ہے، لیکن روپیوں کا ڈرامہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ولی صفت بزرگ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اٹھتے بیٹھتے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد استغفر اللہ کیا کر، استغفر اللہ کیا کر، استغفر اللہ کیا کر۔ وہ گئی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نمازوں میں استغفار کرنے لگی، نمازوں کے بعد استغفار کرنے لگی، تسبیحات میں استغفار کرنے لگی، سونے سے پہلے استغفار کرنے لگی، جاگنے کے بعد استغفار کرنے لگی۔ 6 دن گزر گئے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب کیا کریں؟ امید ٹوٹ گئی، دل اداس ہو گیا۔ اپنے دیور کو فون لگایا۔ دیور بیچارہ دوڑا دوڑا چلا آیا اور پوچھا کہ بھابی جان، کیا معاملہ ہے؟ بتایا کہ 3.5 لاکھ روپے آج دینے ہیں، یعنی کہ 6 دن گزر گئے، 7واں دن تھا، 7ویں دن کا وعدہ تھا۔ دیور نے کہا کہ بھابی جان، اگر 25-50 ہزار روپے کی بات ہوتی تو دے دیتا، لیکن 2.5 لاکھ، 3.5 لاکھ۔ بھابی ملول ہو گئی۔ تب کہا کہ چلو بینک جاتے ہیں اور قرض کی سفارش بول بتا کر لیتے ہیں۔ دونوں بینک چلے گئے۔ مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو مینیجر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، لمبا ہے، 1 مہینے تک بھی جا سکتا ہے۔ تب دیور کے ذہن میں ایک بات آئی، تو مینیجر صاحب سے پوچھا کہ مینیجر صاحب، میں نے تقریباً 9 سے 10 سال پہلے آپ کے پاس سے 15 لاکھ روپے قرض اٹھایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی ڈپازٹ رکھی جاتی ہے، جو کہ نہ بھرنے پر یا تو آخری انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر وہ کٹ کی جاتی ہے۔ مینیجر کی صاحب کے ذہن میں کچھ نہ آیا، تو دیور نے کہا کہ اس وقت آپ نہیں تھے، دوسرے مینیجر تھے۔ بہرحال اسسٹنٹ کو بلایا گیا اور چیک کیا گیا، تو وہاں پر وہ ڈپازٹ موجود تھی جو دیور نے 9 سے 10 سال پہلے 15 لاکھ روپے لون اٹھایا تھا، اور وہ رقم تھی 4.25 لاکھ روپے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ اور آپ جو یہ واقعہ، یہ معجزہ آپ سن رہے ہیں، یہ بالکل سچا ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ اس واقعے کا ایک لفظ نہ ادھر نہ ادھر، یہ استغفر اللہ کی برکت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور دیور نے اپنے بھابھی کے ہاتھ میں جو ماں سامان تھی 3.5 لاکھ روپے رکھ دیے، اور 10,000 روپے رکھے کہ بھابھی اگر کچھ لگتا ہے بچوں کے لیے تو لے لینا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے! استغفر اللہ کی، توبہ کی،
کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں پہ بٹھا لیتا ہے. اور کس وقت؟ جب 7واں دن تھا اور روپے دینے تھے، عزت کا معاملہ تھا، وعدے کا معاملہ تھا، تب اللہ نے معجزہ دکھایا اور اس بہنا کو 3.5 لاکھ اور خوشی کے طور پر 10,000 روپے دیور نے دے دیے. میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ استغفر اللہ کا معجزہ ہے، جس سے کشادگی ہوتی ہے، نہریں جاری ہوتے ہیں، باغائے دے جاتے ہیں اور تمام بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں. استغفر اللہ کو پکڑے رکھو جب تک اپنی جان میں جان ہے. بہنا خوش ہو گئی اور گھر جا کر سب سے پہلے وضو کیا اور سرب سجود ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا. عزت دار لوگ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتے، اسی لیے تو یہ بہنا ادھر 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 دوڑ رہی تھی، لیکن آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نے اس بہنا کو اس دلدل میں سے نکال دیا. ایسے کتنے ہی معجزات ہیں جو ون بائی ون، ایک کے بعد ایک، میں آپ کو انشاءاللہ سناتا چلوں گا. میرے بہنوں سے، میرے ماؤں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھنا. اللہ آپ تمام کو 5 وقت نمازوں کا پابند بنائے، استغفار کرنے کی آپ کو تلقین دے اور استغفار سے معجزات کرائے. یہ میرے مالک ملک، رزاق، ستار، رحیم، کریم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ تمام کے لیے میری دعا ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.